آداب عرض ہے۔ تو یہ وہ مختصر سی کتاب ہے جس کا سفر تحیر ہم جاری رکھیں گے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، غالب کے بہت سارے اشعار ایسے ہیں جن میں ضرب المثل کی شکل اختیار کر چکے ہیں، زبان زد عام ہے۔ مثلا دوست غمخواری میں میری سائی فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بھرائیں گے کیا۔ اب یہ کم و بیش ایک محاورے کی ایک ضرب المثل کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ یا اسی غزل کا شعر ہے اب اس معمورے میں قحط غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھائیں گے کیا۔ تو اب یہ ہم نے یہ مانا دلی میں رہیں کھائیں گے کیا، یہ بھی مختلف اوقات پر مختلف لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے مطلب کو سمجھانے کے لیے۔ یہی شعر ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، گر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، اسی میں تیرے وعدے پر جیے ہم، تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا۔ اور اس میں بہت سارے ایسے اشعار ہیں جو اب زبان زد عام ہے۔ مثلا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا، کوئی میرے دل سے پوچھے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ اب اسی غزل میں ایک شعر ہے کہ غم اگرچہ جاں گسل ہے پا کہاں بچے کہ دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ اب یہ ایک غیر معمولی شعر ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ضمناً غم عشق کا تذکرہ کیا گیا، لیکن اسی ضمنی تذکرے میں غالب نے یہ دکھا دیا ہے کہ غم عشق غم روزگار سے، غم دورہ سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے، اور انہوں نے یہ یاد دلایا ہے کہ اگر غم عشق قبول نہ کرو گے تو پھر دنیا کے دوسرے غموں میں مبتلا ہو جاؤ گے، غم دورہ تمہارے گھر کا تمہارے دل کا راستہ دیکھ لے گا۔ تو یہ دل ہے، اور پہلے یہ سمجھاتے کہ یہ آپ کا دل جو ہے وہ غم سے بچ نہیں سکتا۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو یہاں پر غالب بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینہ شکستہ تو ہوگا، تو دل کی فطرت و طبیعت میں ہے کہ کسی نہ کسی غم سے وابستگی کا رشتہ قائم رکھے، اور پھر وہ بڑے لطیف پیرائے میں یہ سمجھاتے ہیں کہ غم عشق اگر نہ ہوگا تو آپ کا دل پھر زمانے کے دوسرے غموں سے الجھ جائے گا۔ پھر اسی غزل میں آگے ایک شعر ہے کہ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ شب غم کے بارے میں شاعر نے کچھ نہیں کہا، لیکن جو کچھ بھی کہا جا سکتا تھا وہ غالب نے کہہ دیا۔ انہوں نے چند الفاظ میں ایسی تصویر کھینچ دی کہ شب غم کا کوئی بھی پہلو چھپا نہیں رہا، پوری کیفیت انہوں نے کہ کتنی بری بلا ہے شب غم انتہائی لطافت سے پیش کر دی۔ تو کہ شب غم کا گویا ہر مرحلہ ہر لمحہ موت کے مترادف ہے، جان کنی کا مرحلہ ہے، گویا ہر آن موت کی سی تکلیف انسان پہ طاری ہوتی ہے۔ تو آپ اس کی نازکی اور اس کی خوبی بیان دیکھیے۔ پھر کہتے ہیں اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ اب دوئی سے دو چار کا جو انہوں نے ایک لطیف پیرایا استعمال کیا ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے۔ بات وہی ہے جو عام ہے لیکن پہلو بہت لطیف ہے، یعنی خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ یکتا ہے، ہمتا ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، بے مثل ہے، اس جیسا کوئی اور وجود ہی نہیں ہے، اور کیونکہ وہ کہیں نظر نہیں آ سکتا
اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی وجود، اس میں کوئی دوئی کا ذرا سا بھی شائبہ نہیں ہے۔ اس کی ذات جو ہے وہ دوئی سے بہت بالا ہے، لہٰذا ظاہری آنکھوں سے اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ پھر غالب کہتے ہیں کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخوار ہوتا۔ اس مصرے میں، جو پہلے مصرے میں مرزا نے جو اپنی خصوصیتیں بیان کی ہیں، یقیناً یہ خود ستائی یا سخن ترازی نہیں ہے۔ یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ وصف ان کے کلام میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ تصوف کے مسائل بھی ہیں، فلسفہ بھی ہے، حکمت بھی ہے، اور عام جذبات کو بھی اس قدر خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں کہ کسی اور نے شاید نہ کیا ہو، اور عام معاملات محبت کو بھی وہ سفلی انداز میں نہیں بلکہ ایک انتہائی نادر انداز میں پیش کرتے ہیں، جس کی کوئی مثال بہت مشکل سے کسی بھی ادب میں ملے گی۔ تو یہ جوہر جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ ان میں فی الواقع موجود تھا۔ خواجہ حالی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ابو ظفر بہادر شاہ ثانی نے جب اس غزل کا مقطع سنا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو پھر بھی یعنی بادہ خوار ہونے کے باوجود، شراب خوری کے باوجود آپ کو ولی ہی سمجھتے ہیں۔ غالب نے کہا کہ بس میں نے اسی لیے کہا ہے کہ میں اپنی ولایت پر مغرور نہ ہو جاؤں۔ پھر اگلی غزل کا پہلا شعر ہے کہ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ یہ بھی ایک انتہائی نیا خیال ہے، اور محض خیال ہی نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں جو کچھ آرزوئیں، امنگیں، چہل پہل نظر آتی ہے وہ اسی وجہ سے کہ زندگی کی مہلت تھوڑی ہے، موت سروں پہ منڈلا رہی ہے، اور دوسرے موت کا وقت غیر معین ہے۔ تو انسان کی طبعی خصلت یہ ہے ہر چیز میں کہ جس قدر فرصت قلیل ہو اسی قدر سرگرمی سے کام کو سر انجام دیتا ہے، اور جہاں مہلت زیادہ ہو تو وہ سہل انگار، سہل پسند ہو جاتا ہے۔ آپ نے وہ تھرڈ لا آف پارکنسن سنا ہوگا کہ the work expends to fill the time available to do it، یعنی کسی کام کے کرنے کے لیے جتنا وقت آپ کے پاس ہوتا ہے وہ کام اسی طرح سے بڑا ہو کے پھیل کر اس پورے وقت میں سما جاتا ہے۔ تو کام کرنے کا جوش و ولولہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب وقت کم ہو، اور خاص طور پہ موت جیسے اس کا وقت معین نہیں ہوتا۔ تو ہوس سے یہاں مطلب ہے آرزو یا ولولہ یا جذبہ، اور اسے ہوس اس لیے کہا ہے دنیا کی چہل پہل کو کہ دنیا کی جو چہل پہل ہے، جو سرگرمی ہے، رونق ہے، لطف و لذت ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ موت نے آنا ہے۔ اور ہوس اس لیے کہا جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کی آرزوئیں کچھ بھی ہوں خام ہیں، امیدیں مجازی ہیں۔ اس کے بعد اسی غزل میں ایک اور شعر ہے، دل ہر قطرہ ہے ساز ان البحر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ یہ ایک خوبصورت شعر ہے، وحدت الوجود کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، وحدت الشہود کی طرف بھی، یعنی کہ جزو اگر اصلی ہو، حقیقی ہو، تو وہ کل کا پرتو ہوتا ہے۔ ہر قطرہ جو سمندر میں ہوتا ہے وہ ان البحر کا ساز بنا ہوا ہے، یعنی ہر قطرہ جو ہے وہ خود کو سمندر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ہونے سے سمندر ہے، اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح غالب جو اب زمانے باتیں ہوتی ہیں کہ امپورٹنس آف انڈیویجول، ہر شخص کی اہمیت، تو وہ یہی کہتے ہیں کسی بھی انفرادی ہستی کو معمولی نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ ہماری عظمت کا اندازہ ہر انسان کی، ہر فرد کی اس سے ہو سکتا ہے کہ جزو ہونے کے باوجود ہم جس کل کے پیدا کیے ہوئے ہیں، جس کل سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی عظمت پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ تو گویا قطرے کو جو نسبت سمندر سے ہے، وہی نسبت ہر وجود کو اس کے مبد سے، اس کے ماخذ سے ہے۔
پھر اگلی غزل میں غالب کہتے ہیں کہ بندگی میں بھی وہ آزاد و خود بھی ہے کہ ہم الٹے پھر آئے در کعبہ اگر واہ نہ ہوا۔ اس میں بھی ایک خوبصورتی کا پہلو یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عبادت فرما برداری بالکل شک و شبے سے بالا تر ہے، اس کے باوجود ہماری آزاد روی اور خودداری کا عالم یہ ہے کہ اگر ہم کعبے کی زیارت کے لیے بھی جائیں تو دروازہ بند پائیں تو لوٹ آئیں گے، کسی سے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کھول دو۔ تو بات جو وہ سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص عبادت میں اپنی عزت نفس کا اتنا خیال رکھے وہ دنیاوی کاموں میں بھی وہ کتنا باوقار اور عزت نفس کا پاسدار ہوگا۔ مگر اس کے باوجود اس شعر کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس آزادی اور خودداری کے اعلان کے باوجود غالب نے فرما برداری کی یہ شان قائم رکھی ہے کہ کعبے سے لوٹ آئے ہیں مگر کسی دوسرے گھر یا عبادت خانے کا رخ نہیں کیا۔ تو ایسے ہی نادر اشعار ہیں جو مرزا غالب کی عظمت کا زندہ استعارہ ہے، روشن نشان ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ سب کو مقبول ہے دعویٰ تیری یکتائی کا، روبرو کوئی بت آئینہ سیما نہ ہوا۔ تو آئینہ سیما یعنی آئینے جیسی روشن پیشانی والا کوئی بت یعنی کوئی ایسا وجود جس میں ذات باری تعالیٰ کا عکس نظر آئے۔ تو غالب بڑی سادگی سے کہتے ہیں کہ سب کو یہ اعتراف ہے کہ تو یکتا ہے، تو بے مثال ہے، تیرا کوئی پرتو نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا وجود نہیں ہو سکتا جس کی پیشانی میں یا جس کے ہونے میں تیرا عکس اس طرح نظر آئے کہ وہ تو لگے۔ تو اس طرح تیری یکتائی اور بے مثالی قائم ہے۔ پھر آگے ایک شعر ہے کہ جو کہ ضرب المثل کی شکل اختیار کر چکا ہے، خصوصاً اس کا دوسرا مصرع، قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل، کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا۔ تو یہ کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ پھر اس سے اگلا شعر بھی یاد آ گیا، تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا۔ یہ تمام ضرب الامثال بن چکی ہیں اردو میں۔ اس سے اگلی غزل میں ایک انتہائی حسین شعر ہے کہ زکوٰۃ حسن دے اے جلوہ بینش کے مہر آسا، چراغ خانہ درویش ہو کاسا گدائی کا۔ یعنی مہر آسا سورج کی طرح، تو اپنے محبوب سے وہ کہتے ہیں میری بینائی کے نور، میرے محبوب مجھے جو تیرا حسن تمام عالم میں چھایا ہوا ہے اس کی بھیک مجھے دے دے، اس کی زکوٰۃ مجھے عطا کر دے، تاکہ میرا جو کاسہ گدائی ہے، میرا جو بھیک کا کاسہ ہے، کشکول ہے، وہ اس میں ایک دفعہ تیری دین آ جائے گی تو وہ میرے گھر کا چراغ بن کر اسے اسی طرح روشن کر دے گا جس طرح تو نے سورج کی جلوہ ریزی سے پوری کائنات روشن کی ہوئی ہے۔ تو آپ نے غور کیا اس کی خوبصورتی پر، اور کاسہ گدائی کو آنکھ کا استعارہ بنا کے غالب نے استعمال کیا ہے۔ حسن سے استفادے کا آنکھ سب سے پہلا ذریعہ ہے، اور کاسہ اپنی شکل میں آنکھ سے متشابہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ جس آنکھ میں خدا کا نور سما جائے اس کا وجود ایسے روشن ہو جاتا ہے جیسے سورج سے پورا عالم روشن ہے۔ پھر اگلی غزل میں بھی ایک بہت ہی مشہور زبان زد عام شعر ہے، فائدہ کیا سوچ آخر تو بھی دانا ہے اسد، دوستی ناداں کی ہے جی کا زیاں ہو جائے گا۔ اب نادان دوست سے دانا دشمن بہتر، یا یہ باتیں ضرب الامثال میں کہی جاتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے غالب نے کتنی خوبصورتی سے کہا ہے کہ دوستی ناداں کی ہے، تو خود تو دانا ہے، اپنے جی کا زیاں کیوں کرتا ہے۔ اگلی غزل میں کئی ایسے اشعار ہیں جو اردو کی جان ہے، یعنی درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کہ رقیب گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، ہے خبر گرم ان کے آنے کی آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا،
और फिर एक मंजिल पे पहुंचकर गालिब कहते हैं कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। यानी गालिब ये बता रहे हैं कि इंसान राह हक में जान भी दे दे तो बड़ी बात है, लेकिन उसमें मेरी क्या खूबी है, क्योंकि जान मेरी नहीं थी, मुझे खुदाए करीम ने अता की थी। जो उसने दिया था उससे उसकी राह में लौटा दिया तो मेरे लिए बाइस इज़्ज़त है, क्योंकि ये मेरे ज़िम्मे आयत था और शायद फिर भी हक़ पूरा ना हो सके, क्योंकि मैंने अपनी कोई चीज़ तो उसकी राह में क़ुरबान नहीं की, उसी की दी हुई चीज़ उसी की राह में क़ुरबान कर दी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने फ़र्ज़ अदा कर दिया या हमने हक़ अदा कर दिया, क्योंकि ऐसा दावा हमें ज़ेबा नहीं है, हमने अपनी कोई चीज़ क़ुरबान नहीं की। तो कितनी खूबसूरती से गालिब ने ये बात समझाई है कि इंसान की इंतहाई क़ुरबानी जान दे देना है, मगर खुदा के हुजूर में वो भी अदाए हक़ नहीं है। तो अब आप सोचिए कि राह खुदा में क़ुरबानी का तसव्वुर और हक़ अदा करने का मकाम कितना बुलंद है। तो आज हम यहीं पर तमाम करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता गालिब के असरार मानी आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता खुलते हैं। अगली दफ़ा फिर मुलाकात होगी।